تک ڈسکس کیا ہے، اگر آپ اپنی ٹائم لائن میں دیکھیں تو وہ ٹائم لائن جو ہم نے 12,000 قبل مسیح سے شروع کی تھی، جہاں سے نیولیتھک پیریڈ شروع ہوا تھا، وہاں سے آپ سمجھیں ہم 3,000 قبل مسیح تک آگے ہیں، اور ہم نے یہ اسٹڈی کر لیا ہے اس دور میں کتنے قسم کی سویلائزیشن اٹھی، کتنے قسم کے کلچر اٹھے، کتنے قسم کے اس کے اندر آپ سمجھیں کہ مذاہب پیدا ہوئے جو نیچر مس کہلاتے ہیں، ان سب کو ہم نے اسٹڈی کیا۔ اب اس کے بعد جو دور شروع ہو رہا ہے، اس دور کو جو کہ 3,000 قبل مسیح سے شروع ہوگا، آپ ٹائم لائن کے اندر دیکھیں، اب ہم پری ہسٹوریکل ایرا سے نکل کے ہسٹوریکل ایرا میں آ جائیں گے۔ پری ہسٹوریکل ایرا جس کی ہسٹری ہمیں صحیح طرح نہیں پتا، یہ سارے کچھ تھیوریز ہیں، کچھ آثار قدیمہ کے اندر سے کچھ کتبات مل رہے ہیں جن سے ہم نے یہ ساری کی ساری چیزیں ڈیولپ کی، لیکن ان میں سے جو چیزیں آج ہمارے پاس کسی بھی طریقے سے ڈاکومنٹڈ ہیں، اس کے ذریعے ہم نے یہ ساری کی ساری تھیوریز اپنی مرتب کر دی اور اس کو قرآن کے ساتھ ہم نے کمپیئر کر لیا۔ اب جو بھی کچھ ہوگا اس کی کوئی نہ کوئی ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے، یعنی کہ 3,000 قبل مسیح کے بعد سے ہم کہتے ہیں ہسٹوریکل ایرا شروع ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب انسان نے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ رائٹنگ یہاں سے کہتے ہیں کہ ایجاد ہوئی ہے، اور یہ وہ دور ہے جس میں اب آپ کو سویلائزیشن بھی 4 قدم آگے نظر آئے گی۔ ابھی آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے کلچرز نظر آ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے ولیجز نظر آ رہے تھے، موہنجو دارو ہے، یا آپ کو نظر آ رہے تھے ہڑپا وغیرہ کی سویلائزیشن نظر آ رہی تھیں۔ اب یہ بڑی بڑی کنگڈمز کا دور شروع ہو رہا ہے، بہت بڑے بڑی ریاستیں، بہت بڑے بڑے طاقت اور بادشاہ یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے، اور ان کی جو سویلائزیشن ہے اس کے اندر طاقت آسمان کو چھو رہی ہوگی، لیکن مذہب ان کا وہی ہے، نیچر مس کا۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پھر خدا کے بھی بہت بڑے بڑے پیغمبر اٹھے، اور ان پیغمبروں نے ان بادشاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے خدا کا پیغام پہنچایا ہے، اور یہ ہسٹری ہمارے پاس کسی نہ کسی طریقے سے موجود ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اس دور کی جو سب سے بڑی سویلائزیشن ہے، جس کو ہم سومیرین سویلائزیشن کہتے ہیں، اس کے آثار ہمیں میسوپوٹیمیا میں ملے۔ میسوپوٹیمیا وہ جگہ ہے جس کے بارے میں آج میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ 2 دریاؤں کے درمیان، دجلہ اور فرات کے درمیان کی جو زمین تھی، جو سب سے زرخیز تھی، جس کے اوپر لوگ آ کے آباد ہوئے، اور پھر یہ انڈس میں لوگ آ کر آباد ہوئے، یہاں پر یہ سویلائزیشن اٹھی ہے۔ اور اس سویلائزیشن کے جو آثار ہیں، یہ 1922 سے لے کے 1934 تک ایکسکیویشنز ہوئی ہیں یہاں پر، جو کہ آرکیولوجی کے اندر ایک مائل سٹون ہے۔ بہت سارے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، لیکن یہ جو 19ویں اور 20ویں صدی ہے، یہ سائنس کا کیونکہ عروج کا دور ہے، اس میں ہی کچھ چیزیں آپ کو ایسی ملی ہیں جس نے قرآن کو بالکل حق کر کے ثابت کر دیا۔ یہ علم کا ایک بہت بڑا دور شروع ہوا ہے آج سے 200 سال پہلے۔ یہ ایکسکیویشن برٹش میوزیم کے سپرویژن میں ہوئی ہیں، اور اس دور کا سب سے بڑا آرکیولوجسٹ، جس کو بعد میں سر کا خطاب دیا گیا، یہ میں ان کا انٹروڈکشن اس لیے کرا رہا ہوں کہ انہوں نے آگے جا کے پھر کچھ لکھا ہے جو ہم دیکھیں گے۔ ان کا نام لینارڈ وولی تھا، لیکن ان کو سر لینارڈ وولی کہتے ہیں۔ انہوں نے ایکسکیویشنز کو سپروائز کیا تھا، اور انسان کے سب سے بڑے آپ سمجھے کہ سویلائزیشن کا جو دور ہے، اس کے اوپر اب جو روشنی پڑی ہے وہ اس سے پہلے ممکن نہیں تھی ہمارے لیے۔ یہ جو سومیرین سویلائزیشن ہے، یہ آپ سمجھے 2000 سال تک قائم رہی ہے، اور اس کا جو حدود و اربا ہے، یہ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ اس کا جو شہر ار ہے، جس کا آج ہم ذکر کریں گے، اس کی آبادی تقریباً 2.5 لاکھ سے 5 لاکھ تھی۔ یہ دور اگر آپ اپنی ٹائم لائن کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو اپنی ٹائم لائن کے اندر بھی نظر آئے گا کہ اس دور میں انسان اب کاپر اور برونز کا بھی استعمال کرنے لگ گیا ہے۔ کاپر اور برونز کا جب اس نے استعمال کرنا شروع کیا ہے تو میٹل ورکس وجود میں آ گئے ہیں، اور بہت ساری صنعتوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے آئے گی کہ یہ جو سویلائزیشن تھی، یہ پھر ٹریڈ روٹس یعنی کشتیوں کا استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے ٹریڈز اب دوسری ممالک تک ہو رہی ہیں۔ سومیرین، اکیڈین، بیبلونین اور پھر اس کے بعد ایجپشن، یہ 4 بڑی بڑی سویلائزیشن ہیں اس دور کی۔ یہ لوگ نہایت ماہر تھے زراعت کے نظام میں، یعنی کہ کینال ورکس کے یہ لوگ بہت زیادہ ماہر تھے، جس کی وجہ سے یہ لوگ نہایت ہی طاقتور تھے، بڑی بڑی فوجیں تھیں ان کے پاس، اور بہت ہی پریسٹیجس قسم کی یہ لوگ کنسٹرکشن کرتے تھے۔ اہرام مصر تو آپ کے سامنے موجود ہے، یہاں بھی ایک بہت بڑا اسی طریقے کا ٹیمپل نکلا ہے جس کو زیگورات کہتے ہیں، جس کی تصویر میں نے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کی ہے، اور آج ہم سمجھیں گے یہ زیگورات ہے کیا چیز۔
اس کا جو مذہب ہے، یہ جو لیونارڈ وولی نے جو بھی وہاں دریافتیں کی ہیں، اس کے بعد انہوں نے اس سویلائزیشن کا نقشہ اپنی ایک کتاب میں کھینچا ہے، جس کے مطابق یہ وہی نیچر مس کو فالو کرتے تھیں، پولیتھیزم ان کا مذہب تھا، اور یہ خاص طور پہ چاند، سورج اور ستاروں کی پرستش کرتی تھیں۔ ان کی وہی پریسٹ کلاس ان کے اوپر چھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے معاشرے کو 3 بڑے بڑے حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں سب سے بڑا جو استحصال ہوا ہے وہ عام آدمی کا ہوا ہے۔ جو سپیریئر کلاس تھی وہ فوجی تھے، حکمران تھے، اور یہ پریسٹ کلاس تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ تھے جو کہ وہاں پر کام دھندا کرتے تھے، اور بیچارے غلام وہ سب سے تیسری کلاس کے اندر تھے۔ یہ جو زیگورات ہے یہ شاید سورج یا چاند دیوتا کا مندر تھا، لیکن نیچے اس میں تقریباً 50,000 خداؤں کے بھی اور آپ کو نام ملیں گے، ان کی تصویریں ملیں گی آپ کو، ان کی رائٹنگز ملیں گی۔ یہ سب سے بڑی ڈسکوری جو ہے یہ اس صدی کے اندر ہوئی، اور اسی کے اندر وہ شہر دریافت ہوا جس کو ہم اور کہتے ہیں، اور بائبل کے مطابق یہ ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر مزید روشنی ڈالوں، میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے، وہ یہ کہ اسی ایکسکیویشن کے اندر ایک اور بہت بڑی ڈسکوری ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے لیونارڈ وولی کے سپرویژن میں جو ٹیم کام کر رہی تھی، انہوں نے تقریباً 12 میٹر کی ایکسکیویشن کی نیچے، اور ان کو یہ بھرپور سیولائزیشن انہوں نے نکال لی، اس کے کھنڈرات نکال لیے جو کہ سومیرین سیولائزیشن ہے۔ لیکن 12 میٹر کے بعد نیچے جو زمین تھی وہ دریائی زمین تھی، مڈ تھا، جیسے سمندر کے کنارے زمین ہوتی نا وہ تھی۔ تو لیونارڈ وولی خود لکھتے ہیں کہ میں سمجھا دیٹ از اٹ، ہمارے 14 سال کی محنت آج سفل ہو گئی، اور ہم نے یہ پوری کی پوری تہذیب دریافت کر لی، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس مٹ کو بھی ڈگ آؤٹ کیا جائے گا، اس مٹی کو بھی کھودا جائے گا۔ اس مٹی کو جب کھودا گیا تو 10 میٹر تک وہ دلدلی مٹی تھی، 10 میٹر تک۔ 10 میٹر کی دلدلی مٹی کو جب ہٹا دیا گیا تو پھر سے ایک اور سیولائزیشن کا سہارا گیا، اور وہ سیولائزیشن جب تک کہ یہ سومیرین سیولائزیشن کی 12 میٹر، دیکھیں 12 میٹر کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً 2000 سال تک جو بھی اس سیولائزیشن کے اندر ہوتا رہا اس کو دیکھتے رہے ہیں، کوئی بڑی تبدیلی نہیں تھی، وہی میٹل کی چیزیں تھیں، وہی پتھر کے کام چل رہے تھے، اسی طریقے کے سیز، اسی طریقے کی تصویریں مل رہی تھیں۔ لیکن جب یہ مڈ سے نیچے پہنچے، جو سیولائزیشن آئی وہ دوبارہ سے پتھر کے زمانے کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پتھر کی سیولائزیشن اور یہ جو کاپر اور برونز ایج کی سومیرین کی عظیم سیولائزیشن ہے، اس کے بیچ میں ایک بہت بڑا فلڈ آیا تھا۔ اس فلڈ کی ہائٹ اتنی زیادہ ہوگی کہ جس نے کہ زمین کے اندر جب وہ پانی گیا ہے تو 10 میٹر کی لیئر بنائی ہے۔ یہ اتنا بڑی ڈسکوری تھی جس نے کہ یہ بات ثابت کر دی کہ وہ یہ علاقہ وہی ہے جہاں پر ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا، ایک بہت بڑا فلڈ آیا تھا، جس کو بائبل بھی انڈورس کرتی ہے اور قرآن بھی انڈورس کرتا ہے۔ یہ وہ فلڈ ہے جو کہ قوم نوح کے اوپر آیا تھا۔ اس فلڈ کے متعلق ہمیشہ کہا جاتا تھا یہ ایک متھ ہے۔ جس طریقے سے ہم ہندوؤں کی داستانیں پڑھتے ہیں، ہم ان کے دیوتاؤں کی کہانیاں پڑھتے ہیں کہ ایک بندر تھا، اس نے آگ لگا دی اپنے دم کے ذریعے، ہم کہتے ہیں یہ متھ ہے۔ اور ان کا ایک اڑنے والا سولجر تھا، سب متھ ہے۔ ان کا ایک ولن تھا جس کے 10 سر تھے، سب متھ ہے۔ اسی طریقے سے لوگ کہتے تھے یہ فلڈ آف نوح بھی متھ ہے، اتنا بڑا فلڈ آ ہی نہیں سکتا۔ یہ ڈسکوری جب ہوئی ہے تو لیونارڈ وولی یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی فلڈ ہے جس کا ذکر بائبل کے اندر موجود ہے، بک آف جینیسس کے اندر۔ اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ فلڈ صرف اور صرف میسوپوٹیمیا کے ایریا میں آیا تھا، پوری دنیا میں نہیں آیا تھا، کیونکہ بائبل یہ کہتی تھی پوری دنیا میں آ گیا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ پوری دنیا میں آیا، قرآن نے یہ کہا تھا قوم نوح کے اوپر آیا۔ قرآن اس ذکر سے بالکل خالی ہے کہ اس وقت اللہ نے پوری دنیا ڈبو دی تھی۔ یہ فلڈ جب دریافت ہوا ہے، ذرا آپ اس کو ذرا ایک اور طریقے سے دیکھیں۔ قرآن کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جب یہ فلڈ آیا ہے تو اس فلڈ کے بعد زمین کا پانی اتنا بلند ہو گیا تھا کہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے رکی تھی۔ بائبل میں اس کا نام ارارات ہے اور قرآن میں اس پہاڑ کا نام جودھی ہے۔ آج ہم جانتے ہیں ارارات وہ ایک پورا ماؤنٹین رینج ہے، اس کے اندر ایک چوٹی کا نام جودھی ہے۔
वहां पर ये कश्ती जाके टिक गई। आज आप बड़े आराम से ही देख सकते हैं कि जूदी की जो हाइट है वो 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर की हाइट तक पानी चला गया। उसके बाद वो पानी जमीन के अंदर चला गया। जब वो पानी जमीन के अंदर चला गया तो 10 मीटर डेप्थ तक के अंदर आपको वो लेयर मिली। ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि कुरान के अंदर नूह अलैहिस्सलाम का जो फ्लड है, या जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के फ्लड का जिक्र बुक ऑफ जेनेसिस में है, वो कोई मिथ नहीं है, वो एक हकीकत है। यहाँ पर मैं आपके सामने सिर्फ कुरान की 2 आयतें रखता हूँ और उसके बाद आप जरा कंपेयर करें ये जो डिस्कवरी इस वक्त ये किया है। ये एक आयत है जिससे पहले अल्फाज ये है कि हमने नूह को कहा कि हमारी आंखों के सामने कश्ती बनाए। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बना ली। उस कश्ती को जब बनाया जा रहा था तो लोग उनके ऊपर हंस रहे थे। उसके अंदर उन्होंने अपने मानने वालों को और उसके अंदर उन्होंने कुछ जानवरों के जोड़ों को रखा। उसके बाद जब फ्लड आया तो कश्ती अब तैर रही है पानी के अंदर। अल्फाज क्या है? वहिया तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल। वो कश्ती तैर रही थी उस पानी की मौजों के ऊपर जो पहाड़ की तरह उठ रही थी, पहाड़ की तरह उठ रही थी। ये ईमान का इस वक्त इम्तहान है लोगों की कि कोई पहाड़ जैसी कैसे उठ सकती है मौज। आज हमें पता है कि जूदी पहाड़ जो है वो 5 मीटर की हाइट के ऊपर है और जो हमें एक्सकेवेशन हमने की है उसके अंदर जो मड मिली है 10 मीटर तक की है। वो 10 मीटर के बाद जाके दूसरी सिविलाइजेशन सामने आई थी। कुरान ये कहता है कि वो कश्ती उड़ रही थी, ये कश्ती चल रही थी एक ऐसी मौज के ऊपर कल जिबाल, पहाड़ की जितनी थी। आगे चल के कुरान फरमाता है कि जिस वक्त के ये वो कौम तबाह हो गई, वकीला या अर्दु इब्लई माअक, हमने कहा ए जमीन तो अपने पानी को निकल जा, व या समाउ अक़लिई, और ए आसमान तू थम जा, व गीज़ल मा, और पानी खुश्क हो गया। पानी खुश्क होके कहाँ जाएगा? पानी खुश्क होके जाएगा जमीन के अंदर। व खुज़ियल अम्र, और मामला चुका दिया गया। वस्तवत अलल जूदी, और किश्ती जाके टिक गई जूदी के ऊपर। वकीला बुअदन लिक़ौमिज़ ज़ालिमीन, और फिर कहा गया कि लानत हो इस जालिम कौम के ऊपर। ये बात हम आगे चल के इंशाअल्लाह ताला थोड़ी और डिस्कस करेंगे कि ये जूदी पहाड़ के ऊपर क्या नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती के आसार मिले हैं, क्या यहाँ पर कोई ऐसे और आसार मौजूद हैं जिससे ये पता चलता है कि पानी यहाँ तक पहुँच गया था। जी हाँ, बिल्कुल है ऐसे आसार, लेकिन वो आज हमारा टॉपिक नहीं है। सिर्फ मैं आपके सामने ये बात रखना चाह रहा था कि सुमेरियन सिविलाइजेशन से पहले जो भी सिविलाइजेशन मौजूद थी वो एक बहुत बड़े फ्लड से मार दी गई, और उसके बाद कई हजार साल के बाद जाके ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई है। अब इस सिविलाइजेशन के पास जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर कश्तियों के जरिए तिजारत भी शामिल है। और हमारा ईमान और हमारा अकीदा और हमारी किताब ये कहती है कि कश्ती बनानी सिखाई अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को। उससे पहले आप देखें कि ज़राअत के ऊपर सब कुछ चल रहा था। सारी की सारी जो लोगों की मईशत का दारो मदार था वो ज़राअत के ऊपर था। लेकिन अब मेटल वर्क के साथ साथ कश्तियों में तिजारत भी हो रही है। कश्ती कैसे सीखी इंसान ने? ये बात अब ये सेक्युलर माइंडसेट के लोग हैं जो साइंटिस्ट हैं वो अभी इसके ऊपर डिस्कवरी करेंगे। लेकिन हमारा ईमान ये कहता है कि ये कश्ती बनानी सिखाई अल्लाह ताला ने, और अल्लाह ताला ने सबसे पहले ये कश्ती सिखाई नूह अलैहिस्सलाम को, जो जाके जूदी पहाड़ पर टिक गई, और हजारों साल तक वो कश्ती वहां पर नजर आती रही है लोगों को। तो लोगों ने उससे सीख लिया कि किस तरीके से कश्ती बनाई जाती है। और अब जो सुमेरियन सिविलाइजेशन उठी है, ये सुमेरियन सिविलाइजेशन कश्तियों के जरिए तिजारत करना भी जानती थी। एक और चीज़ जो मैं आपके सामने पहले भी रख चुका हूँ नूह अलैहिस्सलाम वाक़े के बारे में, वो ये है कि क्योंकि बाइबल और कुरान दोनों ये बताते हैं कि इसके बाद जो नस्ल इंसानी है वो आगे ऐसे बढ़ी है कि यही कश्ती के लोग पूरी दुनिया में फैले हैं। इसलिए ये बात मैंने आपके सामने कई दफ़ा पहले भी रखी है कि इस दौर में, यानी कि इस प्रिमिटिव दौर के जो भी कल्चर्स हैं उनके यहाँ जो पुरानी मिथ्स हैं उनमें एक सैलाब का जिक्र ज़रूर है, एक बहुत बड़े फ्लड का जिक्र मौजूद है। खुद सुमेरियन सिविलाइजेशन के अंदर जो राइटिंग डिस्कवर हुई है जिसको एपिक ऑफ गिलगमेश कहते हैं, जो कहा जाता है ये दुनिया की सबसे पहली पोम है, दुनिया की सबसे पहली स्टोरी टेलिंग है, वो गिलगमेश की है जो कि कश्ती बना के बचाता है अपने साथ के लोगों को। बाकी सब मिथ है, तो वो खुदा क्यों गुस्से में आ गया था, उसने क्यों फ्लड लेकर आ गया, लेकिन उसमें कश्ती का जिक्र है। हिंदुओं की पुरानी सिविलाइजेशन, उसके अंदर सबसे पहला जो आदमी है उसका नाम मन्नू है, और हम कहते हैं वो नूह है। मन्नू ने कश्ती बना के अपने साथ के लोगों को बचाया था, और उस वक्त उनके भगवान का एक अवतार आया था नीचे जिससे उस कश्ती को रास्ते दिखाया था, वो एक मछली थी।
اس کے بعد چائنیز مت کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ وہاں پر بھی ایک بہت بڑے سیلاب کا ذکر موجود ہے، جس کے اندر جو ہیرو ہے جو کہ کشتی بنا کے لوگوں کو بچاتا ہے، اس کا نام یو ہے یا نو ہے، نو این یو نو، تو نو کا ہی ایک پروناؤنسیشن ہمیں یہ لگ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے گریک میتھولوجی کے اندر جو ڈوکیلین مت ہے وہ بھی ایک فلڈ مت ہے، ایک فلڈ آیا تھا خداؤں کی ناراضگی کی وجہ سے، جس نے ساری انسانیت کو ڈبو دیا، صرف یہ جو ہیرو تھا اس نے کچھ لوگوں کو بچا لیا۔ یہ مس کیسے پھیلی؟ مت ہے، سب لوگ کہتے ہیں مت ہے، لیکن آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فلڈ آیا تھا، اور یہ اتنا بڑا فلڈ تھا کہ جب یہ پانی زمین میں گیا ہے تو اسے 10 میٹر کی مڈ کی لیئر بنائی ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا تھا کیونکہ یہ بھی اسی ایکسکیویشن کے اندر دریافت ہوئی ہے، اور ہزاروں سال سے جو کہا جاتا ہے مت ہے، وہ مت آج ایک سائنٹیفک فیکٹ بن چکی ہے۔ بائبل کا سیلاب اور قرآن میں نوح علیہ السلام کا جو سیلاب کا ذکر موجود ہے وہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے۔ فرض صرف یہ ہے کہ وہ سائنس آپ کو یہ بتاتی ہے کہ وہ صرف اسی علاقے میں آیا، قرآن بھی یہی کہتا ہے، بائبل کے اندر غلطی موجود ہے کہ وہ پوری دنیا کے اندر آ گیا تھا۔